اس حوالے سے رب کائنات نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو دنیا کی زندگی میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ آخرت کی زندگی میں پریشان ہوں گے، آخرت کی زندگی میں غمگین نہیں ہوں گے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں ایک بات ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اور ایمان والوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ فرمایا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان والوں کی مدد ایسے کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ مدد ہے ایمان والوں کی، اور یہی بات رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ارشاد فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا کہ یہ کتاب اے حبیب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور یہ کتاب اس وجہ سے نازل کی ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ بھی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ تو رب کائنات مومنوں کی مدد کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے، اور یہی بات اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمائی کہ میرے مصطفیٰ، میں نے آپ کو یہ کتاب اس وجہ سے بھیجی ہے، قرآن آپ پر اس وجہ سے نازل فرمایا ہے کہ آپ بھی لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ایمان کی روشنی عطا فرماتے چلے جائیں۔ اور یہی فیض، اب یہ بات آپ سمجھیں کہ اولیاء اللہ جو بھی کام کرتے ہیں، اللہ کے ولی جو بھی کام کرتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ وہ فیضان مصطفیٰ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کے ذریعے سرکار کے عام غلاموں تک پہنچتا ہے۔ اور سرکار کا فیض کیا ہے کہ سرکار لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور بولیں روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، گناہوں کے اندھیروں سے نکالتے ہیں اور نیکی کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں، کفر کے اندھیرے سے نکالتے ہیں اور ایمان کی روشنی عطا کرتے ہیں، بد کرداری اور بد اخلاقی کے اندھیرے سے نکالتے ہیں اور اچھے کردار اور تقوی اور پرہیزگاری کی روشنی عطا کرتے ہیں۔ تو اولیاء کا فیضان بغیر فیضان مصطفیٰ کے ممکن نہیں ہے۔ اولیاء کا فیضان یہ حصہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے فیض کا کہ جب تک سرکار کے فیض کا دروازہ نہیں کھلا، کوئی بھی اللہ کا ولی کسی کو فیض نہیں دے سکتا۔ اگر کسی ولی اللہ کے در سے تمہیں فیض مل رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ وہی فیض ہے جو اس اللہ کے ولی کو در مصطفیٰ سے مل رہا ہے، کہ در مصطفیٰ کے فیض کے بغیر کوئی اللہ کا ولی کسی کو فیض نہیں پہنچا سکتا۔ اور میرے کریم آقا کا فیض کیا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں اور روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اور یہ ایک پریکٹیکل بات ہے۔ آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر
پورے ہندوستان کے اندر، آپ اس میں بنگلہ دیش کو بھی شامل کریں، پورے بر صغیر کی آپ بات کریں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پورے بر صغیر میں آج اگر اتنے زیادہ مسلمان ہیں تو بتاؤ اس خطے پر اسلام پھیلا تو کن کی وجہ سے پھیلا ہے؟ آپ تاریخ دیکھیں، تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس بر صغیر میں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں تشریف لائے ہوں، کبھی سرکار کے صحابہ کا کوئی اس ایریے میں، اس علاقے میں کوئی دستہ آیا ہو، کوئی جہاد کے لیے صحابہ کرام آئے ہوں، یا صحابہ کے دور میں یہ علاقہ فتح ہوا ہو، ایسا بالکل نہیں تھا۔ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس علاقے کے اندر تشریف لائے بظاہر اپنی حیات طیبہ کے اندر، نہ صحابہ کرام نے یہ علاقے فتح کیے، تو پھر نہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ علاقہ فتح ہوا، تو پھر آج اگر اس علاقے میں اتنی زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، مجھے اور آپ کو ایمان نصیب ہوا ہے، ہمارے والدین کو ایمان نصیب ہوا، ہمارے باپ دادا کو ایمان نصیب ہوا، تو بتائیں کن کی طفیل ایمان ملا ہے؟ یقیناً یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس پورے علاقے میں، بر صغیر میں اگر ایمان پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، تو وہ اولیاء اللہ کے طفیل پھیلا ہے۔ اور میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے اس بر صغیر میں جتنی بھی ذاتیں ہیں، جتنی قومیں رہتی ہیں، ان قوموں میں اگر آپ کل تعداد گنیں تو شاید یہ سینکڑوں کی تعداد میں پہنچیں گی کہ کتنی ذاتیں ہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر کتنی ذاتیں ہیں۔ آپ ایک ایک کر کے گننا شروع ہو جائیں تو سینکڑوں تک تعداد چلی جائے گی، اور ان ساری ذاتوں میں 2-4 ایسے خاندان ہیں جو دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے آئے، جو پہلے سے مسلمان تھے۔ آپ جتنی سادات کرام ہیں، جتنے سید ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ سرکار کی اولاد میں سے ہیں تو وہ پہلے سے ایمان والے تھے۔ جتنے سمرقند اور بخارا سے، ملک شام سے ہجرت کر کے علوی آئے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی مسلمان تھے یا باپ دادا سے وہ مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ چند ایک خاندانوں کے علاوہ جو باقی پورے بر صغیر کے اندر سینکڑوں خاندان ہیں، بتائیں ان کو ایمان کیسے ملا ہے؟ ان کو ایمان کیسے ملا؟ آپ نے سن رکھا ہے کہ خواجہ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے۔ یاران گرامی، 90 لاکھ ایک تعداد ہے، اور یہ بولنے میں شاید چھوٹا سا لفظ ہے۔ 90 لاکھ لوگ اگر آپ ایک میدان میں جمع کریں تو میرے خیال نظر آنا بند ہو جائیں گے، اس قدر بڑی تعداد ہوگی، آپ کو وہ دیکھنا مشکل ہو جائے گا، اس قدر بڑی تعداد ہے، اور آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ اور میں خود اپنے طور پہ اکثر یہ سوچتا ہوں، عین ممکن ہے کہ جن 90 لاکھ کو خواجہ اجمیری نے کلمہ پڑھایا ہے، اس 90 لاکھ میں ہمارے والدین بھی ہوں، ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا، یا ہمارے آباء و اجداد، اس 90 لاکھ میں ہمارے آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایمان جن اولیاء کے صدقے سے ملا ہے، اب بتاؤ ہم ان اولیاء کے ترانے نہ پڑھیں تو اور کیا کریں؟ ہمیں اسلام جن کے صدقے ملا، ہمیں ایمان جن کے صدقے ملا، ہم مسلمان جن کے طفیل ہوئے، حضور کا در ہمیں جن اولیاء نے دکھایا ہے، مصطفیٰ کی غلامی جن کے صدقے ملی ہے، ان کا چرچا نہ کریں تو بتائیں اور کیا کریں؟ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ غیرت والا آدمی اگر اس پر کوئی احسان کیا جائے تو ساری زندگی احسان بھولتا نہیں ہے۔
وہ ساری زندگی اس احسان کو یاد رکھتا ہے کہ زندگی کے فلاں موقع پر فلاں آدمی نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا، بشرط یہ کہ غیرت موجود ہو، تو ایک چھوٹا سا احسان وہ ساری زندگی بھولتا نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جن اولیاء نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی، ہمیں قرآن کا تعارف کروایا، ہمیں مصطفیٰ کے در دولت کا جن اولیاء نے تعارف کرایا، بتاؤ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ساری زندگی ان کے احسان مند رہیں؟ ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک ان اولیاء کے احسان مند رہیں گی جن اولیاء کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ یاران گرامی، یہ ساری بات نہیں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں امام الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال شریف ہوا ہے، اور اولیاء اللہ سے محبت، اولیاء اللہ سے پیار، یہ ہمارے دلوں کی تہوں میں بیٹھ چکا ہے، اور ہمارے دلوں سے اولیاء کی محبت کو نکالنا ناممکن ہے، اور محبت ہو بھی تو کیوں نہ ہو کہ ان اولیاء کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں ایمان ملا ہے۔ یاران گرامی، میں بات جو عرض کرنے والا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات آپ نے اکثر سنی ہیں اور اکثر یہ بیان کی جاتی ہیں۔ میں آپ کی زندگی کے وہ حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، کہ آپ تمام اولیاء کے امام ہیں، اور کوئی بھی اللہ کا ولی تب تک مقام ولایت پر نہیں پہنچ سکتا جب تک حضرت غوث اعظم کی مہر نہیں لگ جاتی، تب تک ولایت کا مقام نہیں ملتا جب تک ان کے در دولت سے سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا۔ اور آپ کی ولایت صرف آپ کی کرامتوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ جملہ سنیں کہ آپ کی ولایت محض آپ کی کرامتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے، بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جب بچپن میں جیلان شہر سے آپ کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں بغداد میں دین مصطفیٰ کا علم حاصل کریں، تو رستے میں آپ کے قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور جب وہ لوٹ رہے تھے تو آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تلاشی لی اور کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میرے کرتے کی اندر والی سائڈ پہ سلائی کی ہوئی ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو واقعی 40 اشرفیاں تھیں، تو حضرت غوث اعظم کے اس سچ بولنے پر بڑے حیران ہوئے، لے کر اپنے سردار کے پاس گئے، کہا سردار یہ زندگی میں پہلا بچہ دیکھا ہے یا پہلا آدمی دیکھا ہے کہ جس کو ڈاکو لوٹ رہے ہوں، ڈاکو پوچھیں کہ آپ کے پاس اور بھی پیسے ہیں تو وہ کہے ہاں ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بیٹے آپ کے پاس جو 40 اشرفیاں تھیں، اگر آپ ان کو چھپاتے اور کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہیں تو ہم اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، تلاش نہیں کر سکتے تھے، آپ نے کیوں کہا کہ میرے پاس ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے یہ سبق سکھا کے بھیجا تھا کہ بیٹے دیکھنا زندگی کے کسی بھی موڑ میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچی بات کرنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو جب مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے ماں کی بات یاد آ گئی، اور میں نے کہا کہ ہاں 40 اشرفیاں میرے پاس ہیں کہ میں ماں سے وعدہ کر چکا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ پورا ڈاکوؤں کا گروہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اس کردار کو دیکھ کر کہ جب یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ
اس کو پورا کر رہا ہے، اس پر پابند ہے، تو جو ہم خدا سے وعدہ کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہم اس وعدے پر کیوں نہیں پابند ہو سکتے؟ پورا ڈاکوؤں کا گروہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور جس گمراہی میں جا چکے تھے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے سچے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اس عمل سے ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ یاران گرامی، یہ پہلا گروہ تھا جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر جن کو ہدایت عطا ہوئی تھی، ہدایت ملی تھی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جتنے ڈاکو تھے جنہوں نے حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی، یہ بعد کی زندگی میں جا کر اللہ نے ان تمام کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا تھا۔ یہ نہ صرف خود ہدایت حاصل کی بلکہ لوگوں کی ہدایت کا بھی سبب بنے، اللہ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا، اور کئی دوسرے گمراہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے، یاران گرامی، آپ پڑھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جیلان کے اندر ایک چھوٹا سا یہ گاؤں تھا، گیلان ویسے اس کو کہتے ہیں، تو یہ گیلان میں فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی فارسی زبان بولتے تھے، مادری زبان فارسی تھی۔ اور جب آپ بغداد کے اندر آئے تو بغداد شہر میں عربی زبان بولی جاتی تھی، آپ نے اپنے سارے علوم عربی زبان میں حاصل کیے، اور حضرت غوث اعظم خود بیان کرتے ہیں کہ وہ 40 اشرفیاں تھیں جو میری ماں نے مجھے دیں، اور میں گھر سے لے کر نکلا، اور جب علم دین حاصل کرنے لگا تو ظاہری بات ہے جو خرچہ ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ خرچ ہوتی گئیں، یہاں تک کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ہمارے مدرسے میں دارالعلوم کے اندر کھانے کا بھی انتظام نہ ہوتا، اور ہم باہر جنگلوں میں نکل جاتے، اور جنگلوں میں درختوں پہ جو کھانے کو ملتا وہ کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، لیکن دین مصطفیٰ سیکھنے اور حاصل کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ دین مصطفیٰ سیکھتے رہے، علم مصطفیٰ سیکھتے رہے، پریشانیاں آتی رہیں، تنگیاں آتی رہیں، صعوبتیں برداشت کرتے رہے، جنگلوں کے درختوں سے کھا پی کے گزارا کرتے رہے، لیکن دین مصطفیٰ، علم حدیث کے اندر مصطفیٰ کی حدیثیں اور قرآن کا علم پڑھتے رہے، کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے دین مصطفیٰ سے ایسا سرشار کر دیا اور پیمانہ ایسا لبریز ہو گیا کہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے۔ ایک گاؤں سے آیا ہوا بچہ جو بغداد شہر کے ایک مدرسے میں پڑھتا ہے، جس کی نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی آنا جانا ہے، نہ ملنا جلنا ہے، تنہا ایک بچہ کسی گاؤں سے آتا ہے اور شہر کے مدرسے میں آ کے پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ پورے بغداد کے اندر اگر فتویٰ چلتا تھا تو حضرت غوث اعظم کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ حضرت غوث اعظم صرف غوث اعظم نہیں بلکہ آپ بغداد کے مفتی اعظم بھی تھے، بغداد کے مفتی اعظم بھی تھے، اور بڑے بڑے مفتی جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے، کوئی تسامح ہو جاتا تو اپنا مسئلہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، اور آپ اس پر فتویٰ تحریر فرما کے اپنی مہر لگا دیا کرتے تھے۔ ہم آپ کی ذات کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو صرف غوث اعظم سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ غوث اعظم ولایت کے اعتبار سے بھی غوث اعظم ہیں، آپ اپنے فقاہت کے اعتبار سے بھی غوث اعظم ہیں، آپ نہ صرف غوث اعظم بلکہ آپ محدث اعظم بھی ہیں، فقیہ اعظم بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں۔ اور آپ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں بغداد کی جامع مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے رکھ لیا، اب یہ سوچیں کہ جمعہ پڑھانے کے لیے رکھ لیا، اور کہتے ہیں کہ میں جمعے کی تقریر کرتا تھا
تو ظاہری بات ہے، کہتے ہیں میں فارسی بولنے والا تھا، پیدائشی طور پر فارسی بولتا تھا، میری مادری زبان فارسی تھی۔ اب شہر کے اندر ایک تو پڑھے لکھے لوگ اور پھر دوسرا زبان مختلف عربی زبان بولی جاتی تھی، تو اب مجھے تقریر کرنے میں بڑی دقت پیش آتی تھی، بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ عربی زبان میں اس روانی سے نہیں بول پاتا تھا کہ شہر کے لوگوں، شہر کے پڑھے لکھے لوگوں تک میں اپنی بات صحیح پہنچا سکوں، اس روانی کے ساتھ میں عربی زبان نہیں بول پاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ چند ایک لوگ تھے جو جمعہ پڑھنے آتے تھے، لیکن میں از خود بڑا پریشان تھا کہ یہ میں اپنی بات صحیح طرح لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتا، پہنچا نہیں سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات ہوئی کہ رات میں اپنے نانا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہا اور یاد کرتا رہا، سرکار کو بلاتا رہا کہ اے نانا جان، آپ کا یہ نواسہ مشکل میں ہے، میں نے بڑی مشکل سے بڑی محنت کے ساتھ آپ کا دین حاصل کیا ہے، اب دین سیکھ چکا ہوں، اب لوگوں تک پہنچانے کی باری ہے، تو یہ زبان کی روانی میری مجبوری بن رہی ہے اور میں عربی زبان بول نہیں پا رہا ہوں، اے میرے نانا میری مدد کیجئے تاکہ آپ کا نواسہ، آپ کا یہ بیٹا آپ کا دین آپ کے امتیوں تک پہنچا سکے۔ عرض کر سرکار فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا کہ مصطفیٰ علیہ السلام میری خواب میں تشریف لے آئے، میرے آقا نے فرمایا میرے بیٹے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنا منہ کھولا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا، کہا جاؤ بچے، آج کے بعد ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، آج کے بعد ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور 7 دفعہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا۔ اور حضرت غوث اعظم کہتے ہیں کہ اگلے دن جب میں بیان کے لیے بیٹھا، کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھ کے میں نے تقریر شروع کر دی، ابھی جمعے کا دن نہیں تھا، ایسے ہی تقریر شروع کر دی، عصر کا وقت آ گیا، نماز پڑھی پھر تقریر شروع کر دی، مغرب کا وقت آ گیا، نماز پڑھی پھر تقریر شروع کر دی۔ کہتے ہیں لوگوں کا جمع غفیر تھا جو میری گفتگو سن رہا تھا، اور جمعے کے دن کہتے ہیں ہم جب جمعہ پڑھتے تھے تو جمعے کے اندر اللہ کے حبیب کی بارگاہ سے ایسا فیض ملتا رہا کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی جگہ کم پڑ گئی، ہم باہر جمعہ پڑھنے لگ گئے، وہاں بھی جگہ کم ہو گئی، یہاں تک کہ ہم نے گراؤنڈ کے اندر، عیدگاہ کے اندر نماز جمعہ پڑھنا شروع کر دی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں حضرت غوث اعظم کے پیچھے 70 ہزار کا مجمع تھا جو جمعہ پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے یاران گرامی، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کی ہم صرف کرامتیں سمجھتے ہیں، کرامتیں جانتے ہیں اور کرامتوں کی حد تک سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی کے اور بہترین پہلو، آپ کی زندگی کی اور نمایاں فضیلتیں ایسی ہیں کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ غوث اعظم کے ساتھ ساتھ خطیب اعظم بھی تھے۔ پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے بغداد میں آپ کا فتویٰ چلتا تھا، تو آپ مفتی اعظم بھی تھے، اور اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے زمانے کے خطیب اعظم بھی تھے، اپنے زمانے کے خطیب اعظم بھی تھے۔ اور یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ دوستوں نے یہ ویسے خیر اقبال نے کہا نا کہ ہیں اپنے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کبھی زہر ہلاحل کو میں کہہ نہ سکا قند۔ کہتے ہیں کہ کبھی کڑوے زہر کو میں مٹھاس نہیں کہہ سکا، میں میٹھا نہیں کہہ سکا، اس وجہ سے اپنے بھی کچھ خفا ہو جاتے ہیں، کچھ بیگانے بھی ناخوش رہتے ہیں۔ مجھے کسی دوست نے چند دن پہلے کہا کہ آپ کرامات کی طرف یا فضائل کی طرف نہیں آتے، اور آپ کی گفتگو مطلب اس طرح جیسے ہمارا دل چاہتا ہے
شاید ویسے آپ گفتگو نہیں کر پاتے، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں اس ممبر پر بیٹھ کر، اور یہ میں خدا کی قسم کھا کر بات کہہ رہا ہوں، اس ممبر پر بیٹھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم سے بھی حساب کتاب ہوگا، ہمیں پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ ممبر دیا تھا اور یہ مسند دی تھی بیٹھنے کو، تو آپ نے اس پر بیٹھ کر لوگوں تک کیا باتیں پہنچائی ہیں؟ کیا لوگوں کو قصے کہانیوں میں الجھا کے رکھا، یا لوگوں کو بس چکنی چپٹی باتیں اور چٹکلے سنا کر اور انہیں لطیفے سنا کر بہلاتے رہے صرف مجمع بڑھانے کے چکر میں، یا حق بات بھی ان تک پہنچائی ہے؟ یاران گرامی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور یہ کچھ اندر کی باتیں ہیں، بھلے ڈاکٹر صاحب ریکارڈنگ میں ان کو کاٹ بھی دینا، میں صرف آپ سے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، بڑی ہم بھی انسان ہیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اشعار پڑھتے ہیں، اب یہ بات سننا میں جس درد سے کہہ رہا ہوں، اشعار پڑھتے ہیں جب اب تقریر کے اندر 4-5 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر پیسے پھینکنے لگ جاتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے کہ اب 5 منٹ بعد پھر شعر پڑھوں گا، پھر پیسے آئیں گے، پھر شعر پڑھوں گا، پھر پیسے آئیں گے۔ اب پیسے کس کو نہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ، پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، ہر کسی کی ضرورت ہے نا، لیکن اس کے باوجود میں شعر نہیں پڑھتا۔ کس وجہ سے؟ کیا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میری بھی ضروریات ہیں، پھر بھی کیوں نہیں پڑھتا؟ تاکہ میری تقریر کا مقصد فوت نہ ہو، مقصد ختم نہ ہو۔ مجھے تقریر پیسوں کے لیے یا میں اشعار صرف اس وجہ سے پڑھوں کہ لوگ پیسے پھینکیں گے، مجھے اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، میرا گریبان پکڑا جائے گا کہ وہاں بیٹھ کے کیا باتیں کرتا تھا، لوگوں تک کیا باتیں پہنچاتا تھا۔ اس لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجمع سنتا ہے نہیں سنتا، تھوڑی سنتا ہے زیادہ سنتا ہے، مجمع ہجوم اکٹھا ہوتا ہے یا ہجوم نہیں اکٹھا ہوتا، ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ میرے منہ سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ غلط بات نکلے تو میں ذمہ دار ہوں، گھٹیا بات نکلے تو میں ذمہ دار ہوں، بد اخلاقی اور بد کرداری کی کوئی بات کروں تو میں مجرم ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ اب اس کے علاوہ اگر میری درست باتوں پر، اگرچہ وہ کڑوی ہوں، اگر کسی کو ناگوار اور ناپسندیدہ گزرتی ہیں تو میرا خیال اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں آتی۔ آپ اس کی ذمہ دار قرآن کو کہیں، آپ اس کا ذمہ دار حدیث کو ٹھہرائیں کہ جس قرآن اور حدیث کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے مجھ پر خفا نہ ہو، بلکہ نعوذ باللہ بات بہت آگے چلی جائے گی۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامتوں کے حوالے سے بے شمار کرامتیں آپ نے سن رکھی ہیں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر جمعے کے اندر اور ہر گفتگو کے اندر اپنا موضوع کوئی بھی ہو، اس موضوع سے ایسی فکر والی باتیں آپ تک کر جاؤں اور آپ تک پہنچا جاؤں کہ جو آپ سوچنے پر مجبور رہیں، اور وہ باتیں آپ کو نیک عمل پر آمادہ کریں، اور زندگی کے کسی حصے میں وہ باتیں آپ کی زندگی بدلنے کی کوشش کریں، اور آپ برائی اور بد کرداری کا ماحول چھوڑ کر نیکی اور اچھائی کی طرف زندگی کے کسی موڑ میں بھی صحیح آپ نیکی کی طرف آئیں۔ اس لیے میں اپنا حق اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور آج کی گفتگو میں بھی جو میں اب بس آخری منٹوں میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مدرس تھے، اور ایک مسجد کے خطیب و امام بھی تھے۔ ایک مسجد کے بولیں تو صحیح، ہمارے ذہن میں یہ ایک تقسیم آ گئی ہے، یہ ایک تقسیم ہمارے ذہن میں آ گئی ہے، اور وہ تقسیم کیا ہے؟ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے کہ جو بندہ ولی ہوگا، اللہ کا ولی ہو یا پیر ہوگا، اس کا عالم دین سے یا علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور جو عالم دین ہے یا امام ہے یا خطیب ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عالم ہونا الگ شعبہ ہے، اور پیر ہونا یا ولی ہونا یہ الگ شعبہ ہے۔ پیر جو ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا، اور عالم جو ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، یا پیر امام مسجد نہیں ہو سکتا، یا امام مسجد عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تفریق ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے، حالانکہ امام الاولیاء
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام ولیوں کے امام بھی ہیں اور بغداد کی جامع مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، بغداد کی جامع مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں، اور مدرسہ نظامیہ میں طلباء کو پڑھاتے بھی ہیں، طلباء کو پڑھاتے بھی ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ناظرہ پڑھا رہے ہیں، ترجمہ کرا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور آپ اپنے زمانے کے مفتی بھی ہیں، لوگوں کو فتویٰ بھی دے رہے ہیں۔ یاران گرامی، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ولایت کے لیے علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ روٹی کے لیے آٹا ضروری ہے۔ بغیر آٹے کے آپ روٹی نہیں بنا سکتے، تو اس طرح بغیر علم مصطفیٰ کے ولایت نہیں ملتی، بغیر علم مصطفیٰ کے ولایت نہیں ملتی۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ علم کسی مدرسے میں جا کر درجہ بدرجہ اساتذہ سے سیکھتا ہے، یا وہ علم اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے دل میں ڈال دیتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن بغیر علم کے ولایت نہیں ملتی۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، کہ بغیر علم کے جو کوئی درویش ہونے کا دعویٰ کرے اور فقیر ہونے کا دعویٰ کرے اور ولایت کا دعویٰ کرتا ہے بغیر علم کے، آپ نے کہا وہ کافر ہے جو مصطفیٰ کے دین کو سیکھتا نہیں اور ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ دین مصطفیٰ کے بغیر، علم مصطفیٰ کے بغیر فقیری اور درویشی کا کوئی دعوے دار سچا نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ سلطان العارفین خود بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے علم مصطفیٰ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے، علم مصطفیٰ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرمایا، اور یہ سنیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ بے شک اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اور ڈر اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ بغیر علم کے اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور جب تک اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوگا، بتائیں آپ ولایت کے مقام پر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ بغیر خشیت الہی کے، اللہ کے خوف کے بغیر خوف خدا کے کوئی آدمی ولی بن سکتا ہے؟ بولیں، نہیں بن سکتا۔ اور اللہ کا خوف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ خود اللہ نے فرمایا کہ وہ علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کی خشیت اور خوف رکھنے والے ہیں وہ وہی ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ بغیر علم کے خشیت نہیں، اور بغیر خشیت کے ولایت نہیں مل سکتی۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے علم مصطفیٰ سیکھا، اور جب علم مصطفیٰ سیکھا، مدرسے کے اندر قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، فقہ سیکھی، اور اس کے بعد جب اس سیکھے ہوئے علم پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور عمل کرتے گئے تو ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھیں، پوری زندگی کا کیا خلاصہ ہے۔ اگر آپ 2 منٹوں میں کہیں تو سب سے پہلے آپ نے علم مصطفیٰ سیکھا۔ علم مصطفیٰ سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے، تنگیاں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، صعوبتیں برداشت کی، اور جب دین مصطفیٰ سیکھ چکے، علم مصطفیٰ سے اپنے سینے کو روشن کر چکے، پھر جو سیکھا تھا اس پر عمل کرتے رہے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو ولایت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی بغیر علم کے آپ بھی ولی نہیں بنے ہیں، بغیر علم کے ولایت نہیں ملی ہے۔ یاران گرامی، علماء نے یہ لکھا کہ ہر مسلمان کے لیے ہر اس چیز کا علم حاصل کرنا فرض ہے جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز ہم پر، بول لو،
گھبراؤ نہیں، نماز ہم پر فرض ہے، تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا ہم کو نماز کے سارے مسائل آتے ہیں؟ چلیں یہ مجھے نہ بتائیں، یہ کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو بتائیے گا، کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو بتائیے گا۔ مجھے بتائیں رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، تو کیا ہم نے اس فرض کو پورا کیا؟ جواب جو بھی آئے وہ اپنے آپ کو دیجیے، اپنے آپ کو جواب دینا۔ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، تو کیا ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں تمام علوم حاصل کر لیے ہیں؟ نہیں کیے۔ یاران گرامی، ہم پر حج فرض ہے، کیا حج کا طریقہ ہمیں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ تو علماء نے لکھا کہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر فرض ہے، اور جو چیزیں ہم پر واجب ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، جو چیزیں سنت ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے، اور جو چیزیں ہم پر مستحب ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی مستحب ہے۔ یعنی جس عمل کی جو کیٹیگری ہے، جو درجہ بندی ہے، اس عمل کے علم حاصل کرنے کا بھی وہی درجہ ہے۔ یاران گرامی، اس لیے آج ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کم از کم فرائض علوم سکھائیں، فرض علوم جتنے بھی ہیں وہ کم از کم سکھائیں، کم از کم فرض علوم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور یہ بس بات ختم کر رہا ہوں اس بات پر کہ ہمارے ہاں اکثر کئی دوست کہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں فون پر یا ویسے ملاقات کر کے کہ جناب یہ مسئلہ بتائیے گا۔ جب وہ مسئلہ بتا دیا جاتا ہے تو پھر بعد میں خود ہی بتانے لگ جاتے ہیں، جی میں اصل میں فیکٹری میں تھا، تو ہمارے ایک دوست نے یہ سوال مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا نہیں پتہ اور میں تو نہیں جانتا، میں تو کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں اپنے امام صاحب سے پوچھ کے، ہمارے علامہ صاحب ہیں، میں ان سے پوچھ کے پھر یہ آپ کو کل آ کے بتاؤں گا، اس لیے میں آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا۔ اچھا یہ مسئلہ تو پوچھ لیا، جا کے اس کو بتا بھی دے گا، لیکن میں کہتا ہوں کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کے بارے میں ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور ہم نے کہہ دیا ہمیں پتہ نہیں، اور ہمارا جواب تھا کہ ہمیں پتہ نہیں، یا سرکار کی عظمت کی کہیں بات تھی، سرکار کی سیرت کے حوالے سے کسی نے پوچھ لیا کہ فلاں موقع پر سرکار علیہ السلام نے کیا کیا تھا، یا سرکار کا وہ بدر والا واقعہ کیسے ہے، یا سرکار کی ہجرت والا واقعہ کیسے ہے، اور ہم ایسے موقع پہ چپ ہو جائیں، جی پتہ نہیں جی میں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں، یا میں تو کبھی اس طرف آیا ہی نہیں، میں مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں کہ جس نبی کا نام لے رہے ہیں اس نبی کی کوئی بات ہم سے پوچھی تو ہم چپ ہو گئے؟ جس دین پر عمل کرنے کا دعویٰ ہے اور مسلمان ہیں ساری زندگی، جس دین کے پیروکار ہیں، اس دین کی کوئی بات ہم سے پوچھی اور ہم نے جواب ہم نے نہ میں دیا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں، چپ ہو گئے۔ یاران گرامی، اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ ہم خود بھی دین مصطفیٰ سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم سکھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اور سرکار کے دین کی باتیں، ضروری علوم کم از کم آپ سیکھیں، اور اس کی کوئی عمر نہیں ہے کہ اب تو سفید بال آ گئے اب میں کیا سیکھوں گا، یہ تو بچے پڑھتے ہیں میں نے تھوڑی پڑھنا ہے۔ نہیں، بڑے بڑے وقت کے امام گزرے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر گزرنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ مجھے دین مصطفیٰ پڑھنا چاہیے، پھر آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور ایسے وقت کے امام گزرے ہیں کہ آج تک زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے لکھا نا کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج از تو حال طفلی نہ گشت۔ آپ کا یہ شعر ہے فارسی کا کہ 40 سال تیری پیاری عمر گزر گئی اور مزاج ابھی بھی تیرا بچوں والا رہا، بچپنے سے نکل کر ابھی تو بڑھاپے کی طرف نہیں آیا، مزاج تیرا ابھی بھی بچہ رہا، علم نہیں سیکھا۔ یاران گرامی، یہ کچھ میٹھی اور کچھ کڑوی باتیں یہ کرنا ضروری ہیں، اور یہ آپ خدا کے لیے آپ ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اور تاکہ ہماری گفتگو، ہمارا مسجد میں آ کر بیٹھنا، میرا یہاں بولنا یہ ضائع نہ جائے، بلکہ محسوس ہو کہ ہم نے کوئی کام کی بات سیکھی ہے اور کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے ہیں۔ اور مجھے کافی دوستوں کی طرف سے یہ فرمائش تھی، یہ حکم تھا کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام
کا قصہ بیان کریں۔ آپ چونکہ اگلے تقریباً 1.5-2 مہینے آپ کے پاس ہیں تو آپ یہ گفتگو شروع کریں، تو میں نے قبول کر لی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس میں بھی ایک چیز نوٹ کریں اور ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا جتنی بات سورہ یوسف کے اندر موجود ہے یا جتنی بات احادیث کے اندر آئی ہے۔ اس کے بعد میں ان واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا جو واقعات محض قصے اور کہانیوں کی صورت میں لوگوں نے گھڑے اور بنائے اور اپنی طرف سے پھیلا دیے، ان کی طرف میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنی بات کروں گا جتنی بات قرآن پاک میں اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان کر دی، اور جتنی باتیں احادیث کے اندر آئی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ باتیں عرض کروں گا، اور قرآن کی ان آیتوں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے اور سورہ یوسف کی آیتوں سے جو ہمارے لیے سبق ملتے ہیں، انشاءاللہ وہ سبق بھی آپ کے سامنے لازمی عرض کرتا رہوں گا۔ آپ اگلے جمعے مزید اچھی تیاری کے ساتھ اور مزید باقاعدہ ٹائم کے ساتھ تشریف لائیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے پھر جتنا بھی ہو سکا ہم سورہ یوسف پڑھیں گے اور قرآن پاک کھول کے سورہ یوسف پڑھیں گے۔ جس قدر قرآن پاک میں آپ کا بیان آیا وہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین مصطفیٰ کی صحیح اور درست سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا